کون ہے میرے ساتھ ابھی بھی؟ کون سر جھکا کے اور مایوس ہو کے چلا جائے گا؟ اور کون میرے ساتھ آگے بڑھے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے ساتھیوں، آفیہ موومنٹ کے تمام رضاکار، ٹیم آفیہ کے تمام رضاکار، فرینڈز آف آفیہ کے تمام رضاکار اور آفیہ کے خیر خواہ اور میرے پیارے اور عزیز ساتھیوں، خبر آپ لوگوں نے سن لی؟ بائیڈن نے آخر لمحے پہ بالکل ڈینائی کی، کرتے کرتے اس کا ہاتھ سانپ سونگھ گیا۔ کوئی وجہ نہیں، کوئی کچھ نہیں، سائن کرتے کرتے نو ہو گیا۔ مگر الحمدللہ کل حال ہو، ہم مایوس نہیں ہیں، ہم تو اللہ کے شکر گزار ہیں۔ کرنا تو اللہ نے ہے، بائیڈن نے تو نہیں کرنا تھا۔ اور اس شخص نے جس نے ہزاروں لوگوں کی جانیں لی، جس کے آگے منی ننھی لاشوں کے، ان بچوں کے خون آلود لاشوں سے بھی اس کا دل نرم نہیں ہوا ہوتا، تو اس سے ہم کس قسم کی رحم چاہ رہے تھے؟ مجھے عافیہ کی وہ بات یاد آتی ہے کہ رحم کی اپیل کرنی ہے تو میں اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کروں گی جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ میرے بہت پیارے ساتھیوں، جس طرح آپ سب لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، جس طرح پوری دنیا سے سب نے مل کے، ملینز آف پیپل، یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ دس از دا بگننگ آف آور سکسیس۔ ہم انشاءاللہ تعالی، اللہ کو جب منظور ہوگا، عافیہ نے جب آنا ہے، میں مایوس نہیں ہوں، نہ میں دل برداشتہ ہوں، تو آپ لوگوں نے بھی نہیں ہونا۔ امی ہماری ہمیشہ کہتی تھی کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ جب کوئی چیز اپنی مرضی کے خلاف ہوتی ہے تو صبر کرو اور سجدے میں گر پڑو اور سجدے میں گر گڑاؤ کہ اللہ تعالیٰ خیر نازل کرے گا، ایسی جگہ سے کرے گا جہاں سے تم تصور بھی نہیں کر سکتی۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جب اللہ پہ توکل کیا ہے تو وہ کرے گا۔ ان اللہ بالغ امرہ، کہ اللہ تعالیٰ ہر کام کو اپنے انجام تک لے کر جاتا ہے۔ تو آپ کے خیال میں عافیہ کو ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ وہ ودود ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، لیکن سب سے زیادہ وہ ودود ہے۔ وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ وہ کیسے اپنی اتنی پیاری بندی کو بے یار و مددگار چھوڑ سکتا ہے؟ میں یہی سوچ رہی تھی کہ مجھے نظر آیا کہ جب میں جیل میں گئی اس بھاری دل سے، آپ سب کو پتا ہے کہ میں اس کو چھوڑ کے آنے کے لیے میرا دل ٹوٹا ٹوٹا جاتا ہے، اور وہ چیز ہے جو مجھے سب سے زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ تو سینکڑوں لوگ باہر کھڑے تھے، پوری کمیونٹی باہر کھڑی تھی اور عافیہ کے لیے دعا گو بھی تھی اور پروٹیسٹ بھی کر رہی تھی۔ کیا اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا؟ کیا آپ سب کی محنتیں، آپ سب کی دعائیں اور وہ ساری دعاؤں نے عرش کا پایا نہیں ہلایا ہے؟ تو ہمارے ایمان کی کوتاہی ہوگی اگر ہم افسردہ ہوں گے۔ ہمارا رحم کرنے والا اور ہماری اپیل تو الرحمن الرحیم سے ہے۔ ہماری کوشش دل کی خاص خلوص نیت کے ساتھ ہے۔ میرے ساتھ جتنے لوگ ہیں، میرے ساتھی، وہ بچے جو دن رات سوشل میڈیا پہ لگے رہے ہیں، خلوص بے لوث، ایسے بے لوث ساتھیوں کے ساتھ میں افسردہ ہو سکتی ہوں؟ میرے لیے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ انشاءاللہ تعالی فتح مبین ثابت ہوگی۔ تو آپ سب لوگ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور موقع دیا ہے اور نیکی کمانے کا موقع دیا ہے۔ ہم نے اتنے دنوں میں کتنی نیکیاں لی ہیں، کتنے بڑے آپ لوگوں کے سب کے درجے ہیں۔ بے لوث جب کوئی کسی کے لیے کرتا ہے تو اللہ اپنی شان کے مطابق، وہ شان جو ہماری تو عقلوں کی گنتی میں بھی نہیں ہے، آپ اپنے اس اجر کو دیکھ کے خوش ہو اور سر فخر سے بلند کریں
یہ ہمارا کسی قسم کی بھی لاس نہیں ہے، نہ شکست ہے. ہم آگے بڑھیں گے اور بڑھتے رہیں گے، ذرا تیز قدم. اور آپ کو پتا ہے سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے. اللہ تعالیٰ لطیف خبیر ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کتنے تنگ آ گئے تھے، قید سے کہتے تھے مجھے نکالیں، تو جب ایک قیدی نکل رہا تھا اور وہ امیر کے پاس جا رہا تھا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میری بھی سفارش کر دینا، میرے لیے بھی رحم کی اپیل کر دینا. اس نے کہا ہاں ہاں، لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا، وہ بھول گیا. چونکہ اللہ تعالیٰ جو لطیف خبیر ہے اس کو تو کچھ اور ہی منظور تھا. ہاں لگ ایسے رہا تھا کہ ان کو بھی ایسے ہی لگ رہا تھا کہ میری تو کوئی سنوائی نہیں ہے، میں نے تو یہیں ختم ہو جانا ہے. لیکن جب اللہ نے نکالا تو ہوا تھا عز من تشاء. میرے پیارے ساتھیوں، کون ہے میرے ساتھ ابھی بھی؟ کون سر جھکا کے اور مایوس ہو کے چلا جائے گا؟ اور کون میرے ساتھ آگے بڑھے گا؟ چونکہ اب یہ صرف عافیہ کے لیے نہیں ہے، یہ ہم سب کی عزت کا سوال ہے. یہ ان چہروں کو بے نقاب کرنے کا ہے جنہوں نے اپنے دنیاوی خداؤں کو خوش کرنے کے لیے، جو یہاں واشنگٹن میں پاکستان سے آ کے بیٹھے، لیکن عافیہ ان کی زبان پہ نہیں آئی کہ کہیں ہمارا مجازی خدا نہ ناراض ہو جائے. خدا کی قسم، تم لوگ اس خدا کو ناراض کر بیٹھے جو مالک یوم الدین ہے، جو رب العالمین ہے، جو تمہارا میرا مالک ہے، جو اصل میں تم لوگوں کو کھلانے والا ہے اور تمہارے پیٹ بھرنے والا ہے. تم لوگ یہ بھول گئے ہو کہ تم نے کس رب کو ناراض کیا ہے، تم نے کس رب سے دوری کر کے اور کس کے ہاتھ جوڑے ہیں.